رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، تحمید، تمجید اور اس کی الوہیت کا اقرار، اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، رفعت، مرتبت اور بلندی عطا کی ہے، وہ اس دھرتی پر کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی شان یہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، ہم بھی اگر اس ہستی کو وہ مقام دیں گے تو ہم ان تعلیمات کے مطابق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اگر ہم اس مقام میں کوئی کمی کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی اضافہ کرتے ہیں، مبالغہ آرائی، غلو کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتنے اولیاء، کتنے اصفیاء، کتنے صلحاء، حتیٰ کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، پھر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام، تو ان سب سے بڑھ کر جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جس نے آپ کی سنت کو اختیار کیا، آپ کی طرف اپنی نسبت کی، آپ کا تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت کو بھی زمانے کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ محدثین کرام جنہوں نے حدیث کی کتب لکھی، وہ راویان حدیث جنہوں نے روایات بیان کی، تو اس عہد کے لوگوں میں آپ مجھے بتائیے کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری، ان کے ساتھ محلے میں اور لوگ نہیں رہتے ہوں گے؟ وہ ایک بخارا شہر کے فرزند تھے، تو وہاں پہ بہت سے لوگ تھے، لیکن اس امام بخاری کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا محدثین کرام کے اندر، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا، اس میں بہت استناد کو اور بہت سکہ ذرائع کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور شرائط مقرر کر کے اس کے مطابق اپنی کتاب کو ترتیب دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا دیکھیے ذکر خیر اب وہ بھی چل رہا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کی جو عزت اور آپ کی حرمت اور آپ کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے محدثین کا نام بھی ساتھ آتا ہے، اور ان کے دور کے جو دیگر افراد ہوں گے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی شان اور مقام کس قدر ہوگی کہ جو آپ سے روشنی لیتا ہے اس کا مقام اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ روشنی لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اس روشنی سے، اس نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق بخشے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اس مادی دور کے اندر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت قائم نہیں کرتے، تعلق نہیں جوڑتے، تو پھر ہمارے جینے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ آپ ہی سے ہمیں راہ ہدایت ملی، آپ ہی نے ہمیں قرآن مجید کے متعلق بتایا،
آپ ہی نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام اور مرتبہ ہمارے دل میں وہ ضرور ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امام بھی بنایا۔ جب مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے تو وہاں پہ جو شرف امامت تھا وہ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم ہے، سیدنا نوح علیہ السلام ہے، سیدنا آدم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، تو سب سے بڑھ کر جو مقام دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کو امامت کی جگہ پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کھڑا کیا اور آپ نے امامت کروائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مقام دیا ہے۔ وہ ہمارے ذہن میں پیوست ہوگا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور زیادہ بڑھیں کہ جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اپنے نیک بندوں کے لیے، اس کا جو باقاعدہ دروازہ کھلے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھولنے سے کھلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر بنایا ہے، جس میں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں اس کا جام وہ نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں یہ اعزاز بخشا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے جام آپ نے فرمایا ایسے ہوں گے کہ عدد نجوم السماء، جیسے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے اس طرح وہ آپ خورے ہوں گے، اور اس طرح ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام بھر بھر کے پلائیں گے، اور وہ ایک حوض نہر بھی ایک ہے اور حوض بھی جس کے متعلق آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے۔ پھر آپ کی سفارش سے ہی یہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کریں گے کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو انسانیت اس وقت کیا حال ہوگی، ہم سب بھی اس میں شامل کہ ہم دوڑے جا رہے ہیں کہ حساب شروع ہو، کیونکہ اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انسان تاب نہیں لا سکے گا، بڑی مشکل میں اور بہت بڑی آزمائش کے اندر ہوگا۔ تو اس وقت سارے لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے کہ ارفع راسک سل تک، کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، جو سوال آپ کریں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بخشا، اور اس اعزاز کو نہ صرف مسلمانوں نے تسلیم کیا اس رفعت کو، اس بلندی کو، بلکہ غیر مسلموں نے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یعنی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اچھی رائے رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا ہے اس میں کوئی ہستی ایسی نہیں پائی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے زیادہ اعزاز اور زیادہ اکرام والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو رفعت دی ہے۔ رفعت میں دو باتیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، اور ایک یہ ہے کہ اس جیسا مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ان کو بلند مقام دیا، لیکن ان کا جو مقام ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سے فائق نہیں ہے، بلند تر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو مقام دیا تو وہ اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ یہ معراج کا جو معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ اس قدر شاندار ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ دور جو تھا یہ سائنس کی ترقی کا دور تھا۔ لوگوں نے یہ دعوے کرنے تھے کہ ہم چاند پہ گئے، ہم نے مریخ دیکھا، ہم نے زہرہ دیکھا، ہم نے پلاٹون دیکھا، ہم نے یہ کہکشائیں دیکھی، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، یا ہم اس کا جو ہے احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے ہے اور ابھی تک آسمان تک انسان نہیں پہنچا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علو مکانی جو رفعت بخشی وہ کس قدر ہے کہ یہ ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہو، وہ دشمن، وہ جو ہیں اپنے ذہن میں مختلف قسم کی بری خواہشات رکھنے والے، وہ اس مقام کو کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تاکہ یہ نہ ہو کوئی کہے کہ ہماری پرواز جو ہے بہت اونچی ہے، ہم بہت اونچا اڑ لیتے ہیں، بہت تیز رفتاری سے ہم چل لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتار سواری کا آپ دیکھیے کہ وہ براق، اس نے ایسے سفر طے کیا کہ رات کے کچھ عرصے کے اندر، یہ نہیں کہ پوری رات، تھوڑے سے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک گئے، سب سے ملاقات کی اور پھر واپس تشریف لائے۔ تو یہ پورا جو سفر تھا یہ رات کے کچھ حصے کے اندر، کچھ وقت کے اندر یہ سب کچھ طے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ جو ہے وہ نصیب کیا۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ ایک رسول آئیں گے تو تم نے ان کی تائید کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ میرے رسول آئیں گے، تم نے ان کی تائید کرنی ہے، حمایت کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آ چکے ہیں ان کی تائید کریں، نصرت کریں، حمایت کریں، آپ کے دین کا تذکرہ کریں، آپ کا تذکرہ کریں، اور اس طریقے سے اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اس کو جلا بخشیں۔ یہ ہمارے لیے بہت لازم ٹھہرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچانیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام جس کی خواہش کرتے رہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، تو ہمیں اس اعزاز کو کبھی بھی معمولی نہیں جاننا چاہیے، بلکہ اس اعزاز میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ دین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت کس کی ہے؟ وقت کا معیار سما گیا کس کی آنکھوں میں؟ دوسروں کا شعار، یعنی یہ جو مغرب کے لوگ ہیں ان کی نقالی کر کر کے ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم خود کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی تہذیب کو اپناتے ہیں یا اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ایک مسلمان ہونے کے باوجود کمتر سمجھتے ہیں، اور کفار کے طریقوں کو، ان کی روش کو فائق اور برتر سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرا شکوہ ہے، مجھے شکایت ہے ایسے مسلمانوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کو، ان کے بد و باش کو، ان کے لباس کو، ان کے جو طرز عمل ہے ان کو وہ اختیار کرتے۔ میرے دوستو، اس میں کبھی بھی ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کامیابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے سے ملے گی۔ کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نقش پا لگاتے ہیں، اپنے پیشانی پر بھی لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ نقش پا لگانے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ لگانا کچھ اور ہوتا ہے، اس نقش پا کو اختیار کرنا تھا، اس پہ چلنا تھا، اس کی پیروی کرنی تھی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے تمام اخلاق اور کردار اور معیار کو بنانا تھا۔ ہم اس طرف نہیں آئے۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی شارٹ کٹ ایسا طریقہ ہمیں مل جائے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی عیاں ہو جائے اور ہم کچھ ایسے دعوے کر سکیں جس سے ہم اپنے دل کو بہلا سکیں، اور یقیناً یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اسی نوعیت کا ہے۔ جن کے پاس کردار تھا، جن کے پاس عمل تھا، انہوں نے کبھی یقین کیجیے ایسے دعوے کیے تھے، نہ ایسے در و بام سجائے تھے، نہ کوئی جھنڈیاں لگائی تھیں، نہ کوئی انجمنیں بنائی تھیں، نہ کوئی سیرت کے وہ جلسے کرتے تھے، نہ کوئی اس قسم کے دیگر جو تصورات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ کرتے تھے۔ لیکن ان کے ہاں جو جذبہ عمل تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو اس پہ اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ اگلا قدم اٹھا کے اندر ہی رکھ لیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، وہ آ رہے تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں سے عموماً کہ بیٹھ جائیں، تو وہ ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اگلا قدم جو ہے وہ اٹھا کے اندر لے آؤں اور اندر آ کے بیٹھوں، نہیں، جہاں حکم ہوا وہیں پہ وہ بیٹھ گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ آپ کا حکم تھا اور میں نے اس وجہ سے ادھر ہی یہ مناسب سمجھا کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا۔ ان کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ بھی قابل دید تھی۔ تو آج ہمیں وہ محبت، وہ معیار وہ قائم کرنا ہے۔ وہ اخلاقی قدریں ہمارے معاشرے سے جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کو ہم نے اختیار کرنا ہے، ان کو فائق کرنا ہے۔ ہم دیکھیے کہ حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، بنو منتفق کا ایک وفد آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں وہ یعنی ان کی وساطت سے وہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے لیے کچھ تیار کیا، مہمان نوازی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی ان سے پوچھا کہ تمہارے لیے کچھ تیار کیا گیا، تمہارے لیے کچھ پیش کیا گیا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہمیں یہ مہمان نوازی کی گئی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محو گفتگو تھے تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک چرواہا تھا وہ ایک چھوٹی سی بکری کو لے کے اندر آتا ہے، یعنی اس کی آواز آتی ہے اس بکری کے ممیانے کی کہ ایک پیدا ہوئی ہے نئی بکری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ایک بکری ذبح کر دو۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت، یعنی اس جو نئی بکری پیدا ہوئی ہے نا، اس کے عوض ایک ریوڑ میں سے ایک بکری ذبح کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہوتی ہیں، جب 100 سے ایک بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم ایک ذبح کروا دیتے ہیں۔ اور وہی وہ بکری جس کے متعلق آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور پھر تمام لوگوں میں تقسیم کرتے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں کو بھی وہ بکری کا گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی
اپنی اہلیہ کی سہیلیوں کو بھی، تو وہ لوگ جو اپنی اہلیہ اور اپنے سسرال ان کی قدر ہی نہیں کرتے، ان سے یہ توقع کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بیوی کی سہیلیوں کو بھی کچھ کہتے ہوں گے، اور وہ بھی بیوی بھی وہ جو فوت ہو چکی ہے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں جو اس واقعے سے آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بنو منتفق کا جو ہے وفد وہ بیٹھا ہے، تو آپ ان سے کہتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو بکری ہم ذبح کروا رہے ہیں، یہ ایسے نہ سمجھنا کہ ہم آپ کے لیے کروا رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا ضابطہ ہے کہ 100 سے ایک بڑھتی ہے تو ہم ایک بکری ذبح کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں سے گوشت تو اس وفد نے بھی کھانا تھا، ظاہر ہے جو پکنا تھا تو اس وفد نے بھی کھانا تھا، لیکن آپ اخلاق کا معیار دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی گنجائش مناسب نہیں سمجھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہم پہ احسان ہو رہا ہے کہ بکری ہمارے لیے ذبح کی گئی۔ وہ لوگ جو آج دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے لیے کیا ہے، آپ ہی کا انتظار تھا، آپ ہی کی یاد آ رہی تھی، کبھی یاد بھی نہیں کیا ہوتا، کوئی سامنے آ جائے تو ایسے الفاظ بولتے ہیں، یہ تکلف ہوتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اس اخلاق کی اہمیت نہ اللہ کے ہاں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات دی ہیں۔ ان باتوں کو بڑی باریکی سے سمجھیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ قدریں بکھر گئی ہیں، لٹ گئی ہیں، ہمارے اندر وہ اخلاص اور محبت نہیں ہے۔ اطراف سے یعنی دونوں طرفوں سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے، اور جو ٹھکرانے والا ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ تو ایسے تصورات کے اندر ہمیں آنا ہے نقش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سنت نبویہ کی طرف۔ اسی میں ہمارے لیے امن ہے، سکون ہے، محبت ہے، اخلاص ہے۔ یہ ساری دولتیں ہمیں یہاں سے ملے گی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ اپنا پاؤں رکھ دیا تھا، کسی غفلت کی وجہ سے وہ جان نہ پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ان کی جوتی کے نیچے آ گیا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اس چھڑی سے تھوڑا سا پیچھے کیا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے آج ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر، کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے، اس کے کیا وہ صورتحال ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو گالی سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے جو جس کا بس چلتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اخلاق نبوی نہیں ہے۔ وہ سچ کہا تھا نا کسی شاعر نے کہ میں تیرے حسن خلقی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلقی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ اور حقیقت یہ ہماری ساری توجہ انہی باتوں کی طرف رہ گئی ہے، ہم وہ اصل کی طرف نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیچھے کرتے ہیں اپنی اس لاٹھی سے، کیونکہ تکلیف تھی، اور ظاہر ہے قدم جب اوپر آتا ہے تو جوتی بھی سخت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اب یہ صحابی رات بھر پریشان رہے کہ ابھی میرے بارے میں کوئی آیات اتریں گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی نے بھی اللہ کے رسول کو اذیت دی نا تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آیات اتارے گا، حکم اتارے گا۔ تو ان سے تو ایسے ہی ہوا تھا، یعنی جان بوجھ کے تو انہوں نے اظہار ثانی نہیں کی، ویسے ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد صبح سویرے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب ان کا تصور پہلے سے یہ تھا کہ میں نے ایسے کیا ہے تو اب میرے بارے میں کوئی آیات اتریں گی اور مجھے سزا اور پتہ نہیں کیسی وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد انہیں بلا کے لاتا ہے، وہ دربار نبی میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں نے جو تمہارے قدم اوپر آنے کی وجہ سے تمہیں لاٹھی سے پیچھے کیا تھا،
اس کی وجہ سے جو تمہیں تکلیف ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ 80 بکریاں تمہاری ہوئیں۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے کردار۔ یہ ایسے نہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سخت گو ہوتے، آپ کی طبیعت کے اندر سختی ہوتی، تو یہ جو صحابہ کرام کا ایک پورا حالہ آپ کے گرد بنا ہوا ہے یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہ رہتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اللہ کی رحمت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوصاف سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر بڑی ہوگی کہ اس کی رحمت کا ایک مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا نے دیکھا، کیسا اخلاق، کیسا کردار، کیسی گفتار۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ایک اعلیٰ مظہر ہے، ایک اثر ہے جو دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے کیسے اخلاق اور کردار دکھائے اور دنیا کے سامنے رکھے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اللہ تعالیٰ نے رفعت بخشی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے، ان اوصاف کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رفعت بخشی، آپ دیکھیے کہ اذان ہو تو اذان کا سفر جو ہے نا یہ انڈونیشیا سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ فجر کی اذان ایسے شروع ہوتی مختلف ممالک سے ہوتی اس کا جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اسی طرح، یعنی اس میں کوئی تعطل نہیں ہے۔ اذان ہر وقت اس دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتی رہتی ہے۔ تو جہاں جہاں اذان ہوتی ہے، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر اذان مکمل ہو جائے۔ کسی نے بعد میں اضافہ کیا، کسی نے درمیان میں کیا، لیکن وہ ان کلمات کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو یہ ہے شان کی بلندی اور رفعت جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور آپ کو مقام فائق بخشا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ درود شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا، اور فرشتوں کا اس رحمت کو طلب کرنا، اور ہم جو کرتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ جو درود ہے، اب وہ ہستیاں، وہ جب یعنی فرشتے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں جن جن کا تذکرہ ہوتا ہے نا، کسی کا میڈیا پر ہوتا ہے، کسی کا کسی چینل پر ہوتا ہے، اخبارات میں ہوتا ہے، لوگوں کے یہ جو گیجٹس ہیں ان میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش پر ہوتا ہے۔ جب درود بھیجا جاتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، تو یہ ایسے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہاں ہو رہا ہے جہاں پہ کسی کا تذکرہ اور نہیں ہے۔ یہ ہے رفعت شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ اس حیثیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ مختلف قسم کی وہ پابندیاں اور یہ وہ، اور ان کو جو غیر ممالک ہیں ان میں کوشش بھی کی گئی، لیکن سب سے زیادہ نام جو ہے وہ محمد رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے۔ جب ان والدین ان گھروں کے اندر اپنے بچوں کو محمد، احمد، عاقب، حاشر، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ہے، تو جب لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، تذکرہ نہیں، پھر یہ ہے ان ناموں کے ساتھ
پھر محمد کا اضافہ، یعنی اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ایک نسبت قائم، یہ ساری محبت کی باتیں، یہ چاہت ہے، یہ وہ اصل دین کو سمجھنے والی باتیں ہیں کہ ہم اگر ان پہ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفعت اور بلندی ہمارے نزدیک بڑھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، مقام، مرتبت سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة